10 اپریل کی رات جب عمران خان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ایک نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے اتارا گیا تو اس سے کچھ دن بعد BBC اردو کی ایک رپورٹ شائع ہوئی جس کے مطابق عمران خان نو کانفیڈنس ووٹ سے کچھ دیر پہلے جنرل باجوہ کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر چکے تھے۔ کیونکہ مبینہ طور پر یہ نو کانفیڈنس اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کا ہی ایک پلاٹ تھا، جس کی وجہ ان کا پرائم منسٹر عمران خان سے اختلافات کا بڑھ جانا تھا۔ ویورز، اگر آپ اس رات خبریں دیکھ رہے تھے تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ رات 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ ہنگامی بنیادوں پر کھل چکی تھی اور ریڈ زون اسلام آباد میں بختر بند گاڑیاں پہنچ چکی تھیں۔ اتنی ایمرجنسی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنے کا مقصد یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر جنرل باجوہ کی معطلی کا نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکل جاتا تو اس کو فوری طور پر کورٹ سے ریجیکٹ کروا دیا جاتا۔ ویورز، یہ رات پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ہنگامہ خیز رات تھی جسے ایک لمبے عرصے تک تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، عمران خان اور نواز شریف پاکستانی سیاست کے دو بڑے نام ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیریزن کریں گے ان کی پرفارمنس کا، ان کے سیاسی رویوں کا، اور برے حالات میں ان دونوں میں سے زیادہ ثابت قدم کون رہا، اور وہ کون سا لمحہ تھا جب ہزاروں لاکھوں اختلافات ہونے کے باوجود وزیر اعظم میاں نواز شریف عمران خان کو ملنے بنی گالا ان کے گھر گئے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ ویورز، ہم پرفارمنس اور سیاسی رویوں سے پہلے سیاست کے ایک اہم پہلو پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ہے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا، جیلیں کاٹنا، ہواؤں کا رخ مختلف سمت ہونے پر اس کو برداشت کرنا اور وقت کے فرعونوں کے آگے ڈٹ جانا۔ تیسری دنیا کے ملکوں جیسے پاکستان میں سیاست کرتے وقت ان حالات کا سامنا کرنا ایک عام سی بات ہے، کیونکہ ان ملکوں میں جمہوریت آدھی ادھوری ہی ہے اور ہواؤں کا رخ بدلتے پتہ نہیں لگتا۔ اس پوائنٹ پہ اگر ہم ان دونوں سیاستدانوں کا تجزیہ کریں تو صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کو تاریخ میں 2 دفعہ ان حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی دفعہ 1999 کے مارشل لاء کے بعد، جب میاں صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر میاں صاحب 14 ماہ جیل کے بعد ایک ڈیل کر کے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد عمران خان کی حکومت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ مختلف کیسز میں میاں صاحب کو سزائیں سنائی گئیں، مگر میاں صاحب ایک بار پھر بیماری کا علاج کروانے لندن چلے گئے اور تب تک نہیں آئے جب تک حالات ان کے لیے سازگار نہ ہوئے۔ دوسری طرف اگر ہم عمران خان کو دیکھیں تو آج کی تاریخ میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انہیں جیل میں قید ہوئے قریباً 1 سال ہو چکا ہے، اور پوری ریاست کی مشینری کا ظلم و جبر برداشت کرتے تقریباً 2 سال، مگر ابھی تک وہ جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی بھی ڈیل کے امکان کو رد کر رہے ہیں۔ تمام کیسز میں سزائیں بھی بھگت رہے ہیں اور عدالتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں وہ اپنے سیاسی کریئر کی پیک پہ ہیں، حالانکہ اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں ان کی پرفارمنس کوئی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھی۔ اس کے بعد اگر ہم عمران خان اور نواز شریف کی پرفارمنس کا کمپیریزن کریں تو ویسے تو یہ کمپیریزن ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ عمران خان 1 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں جبکہ میاں صاحب کو یہ موقع 3 دفعہ ملا ہے، اور چوتھی دفعہ آج 2024 میں بھی انہی کی پارٹی برسر اقتدار ہے۔ مگر پھر بھی ہم انالیسس کریں تو میاں صاحب کے کھاتے میں جو اہم ترین کام ہے وہ پاکستان میں موٹر ویز کا قیام ہے، جس سے ملک کا انفراسٹرکچر مضبوط ہوا۔ اس کے علاوہ نواز شریف جب 2013 میں حکومت میں آئے تو لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ تھا کہ 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، اور PMLN نے اپنے اس دور میں بجلی پر کافی کام کیا اور کئی سارے پاور پلانٹس لگائے، جس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو گیا۔ اور تیسری اہم چیز جو ہم نے نواز شریف کے ہر دور میں ہی دیکھی ہے وہ انڈیا کے ساتھ فارن پالیسی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ چونکہ انڈیا ہمارا نیبر کنٹری ہے اور اس سے اگر ہمارے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو دونوں ملکوں کی غریب عوام کو اس کا خاصا فائدہ ہوگا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ میاں صاحب نے جب ایسی کوشش کی ان کی حکومت کی بساط لپیٹ دی گئی، کیونکہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کے ہر ادارے کی فیور میں نہیں جاتے۔ جبکہ عمران خان کی طرف ہم دیکھیں تو ان کے کام زیادہ تر ایسے تھے جو ڈائریکٹ غریب کو سہولت مہیا کر رہے تھے، جیسا کہ صحت کارڈ، جس کی بدولت لاکھوں لوگ اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنا علاج اچھے ہسپتالوں میں فری آف کاسٹ کروا سکتے تھے۔ غریبوں کے لیے سرائے کھولنا، لنگرخانے کھولنا بھی ایک چھوٹا مگر مثبت قدم تھا، اور شاید یہ 2 وجوہات بھی عمران خان کی بڑھی ہوئی مقبولیت میں ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ احساس اور کامیاب نوجوان پروگرام بھی اچھے منصوبے تھے، مگر عمران خان کے مختصر دور میں یہ پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکے۔
آگے بڑھیں اور سیاسی رویوں کی بات کریں تو یہ بڑی غور طلب ڈسکشن ہوگی۔ ناظرین، 2013 میں الیکشن سے کچھ روز قبل عمران خان ایک جلسے کے دوران سٹیج سے گر گئے اور بال بچے۔ اس واقعے کے فوراً بعد نواز شریف نے اگلے دن اپنی سیاسی کیمپین نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر عمران خان کی عیادت کرنے شوکت خانم پہنچے۔ پھر اس کے بعد جب میاں صاحب وزیر اعظم بن گئے تو ایک دن وہ عمران خان سے ملنے بنی گالہ ان کے گھر چلے گئے اور دونوں سیاسی رہنماؤں کی ملاقات لاکھوں اختلافات کے باوجود بہت اچھے ماحول میں ہوئی۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان روزانہ شریف فیملی کو گالیاں دے رہے تھے۔ یہ دونوں ایسے مواقع تھے کہ ادھر سے پاکستان کی جمہوریت کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا، مگر عمران خان کی ایک بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ وہ ایک سخت انسان ہے، انتقام کا جذبہ خوب رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں سیاست کے میدان میں اکثر یو ٹرنز اور شکست کا منہ بھی دیکھنا پڑا ہے۔ آج سچویشن یہ ہے کہ عمران خان نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے زیادہ مخالف کسی اور کے ہیں اور انہیں ہی ملک کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ شاید پاکستان کی بدقسمتی بھی یہی ہے کہ یہاں پر سیاستدان کبھی بھی ایک ہو کر نہیں بیٹھے۔ کبھی کوئی پارٹی جی ایچ کیو گیٹ نمبر 4 کے قریب ہوتی ہے اور کبھی کوئی۔ ہم ویڈیو کا اختتام اسی بات پر کرتے ہیں کہ اختلاف سب سے کریں مگر اصول اور نظریے کی بنیاد پر، اور اگر کسی بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنے سب سے بڑے مخالف کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے تو وقتی طور پر بیٹھ جائیں۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے عمران خان اور نواز شریف دونوں کی سیاست کا ایک اندازہ ہوا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔